نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظلم کا بھیانک انجام، تباہی۔ آج ہم اسی موضوع پر ایک مضمون کا مطالعہ کریں گے۔ اس مضمون کو مولانا یوسف اصلاحی صاحب نے تحریر کیا ہے۔ مولانا لکھتے ہیں، اللہ کے غضب کو بھڑکانے، اس کے ہولناک عذاب کو دعوت دینے اور اس کی غیرت کو چیلنج کرنے والی سب سے زیادہ شدید اور بدترین برائی یہ ہے کہ کوئی صاحب قوت و اختیار فرد یا گروہ اللہ کے بندوں پر ظلم ڈھائے، ان کا ناحق خون بہائے، ان کے آباد گھروں اور بستیوں کو جلائے اور تباہ و برباد کرے، ان کے معصوم بچوں کو بھوک و پیاس کی مار دے کر اور ان کو تڑپا تڑپا کر ہلاک کرے، ان کی پاک دامن خواتین کی عصمتیں لوٹے، ان کے بوڑھوں کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنائے، ان کے جوانوں کو ایذائیں دے کر ان کو مفلوج و معذور بنائے اور ان کو جوانی کی لذتوں سے محروم کرنے کی کوشش کرے، جوش انتقام میں درندگی اور سفاکی کا بدترین مظاہرہ کرے، ان کی بستیوں میں وہ تباہی مچائے کہ مظلوموں کی چیخ و پکار اور آہ و فغاں سے عرش الہی لرزنے لگے۔ اللہ تعالیٰ بڑا وسیع الظرف، حلیم اور معاف کرنے والا ہے۔ وہ انسانوں کی نافرمانیوں، سرکشیوں اور بغاوتوں سے درگزر کرتا رہتا ہے، لیکن ظلم و زیادتی وہ بدترین جرم ہے جس کو وہ زیادہ عرصے تک برداشت نہیں کرتا۔ ظلم و جبر کی مدت بہت مختصر ہوتی ہے اور اس کا بدترین انجام بہت جلد اسی دنیا میں سامنے آ جاتا ہے۔ مظلوموں کی آہ و فغاں عرش الہی میں لرزہ پیدا کر دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑک اٹھتا ہے۔ روئے زمین کے کسی حصے میں اللہ تعالیٰ جب کچھ لوگوں کو قوت و اختیار اور طاقت و اقتدار دیتا ہے تو اسی لیے دیتا ہے کہ امن و امان برقرار رکھیں، اللہ کے بندوں کو خوش اور مطمئن رکھیں، ان کے حقوق کی حفاظت کریں، ان کے درمیان عدل و انصاف قائم کریں اور اللہ کے بندوں کو سکون و آرام کی زندگی گزارنے کے مواقع فراہم کریں۔ اقتدار و اختیار اللہ کا انعام ہے اور وہ اسی مقصد کی خاطر کسی گروہ کو عطا کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی گروہ اقتدار و اختیار پا کر اپنے فرائض بھول جائے اور اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کر انہی پر مظالم ڈھانے لگے اور انہی بے بس بندوں کو اپنی درندگی اور سفاکی کا نشانہ بنانے لگے اور اس حد تک کمینے پن پر اتر آئے کہ معصوم بچوں کو نہایت درندگی کے ساتھ قتل کرنے اور ان کو ایذائیں دے کر لطف اندوز ہونے لگے، پاک دامن خواتین کو برسر عام برہنہ کرے اور ان کی عصمتوں سے کھیلنے کا مظاہرہ کرنے اور تماشا دیکھنے لگے، تو پھر ایسے ظالم گروہ کی عبرتناک تباہی میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ ظالم کو اللہ تعالیٰ ڈھیل ضرور دیتا ہے، مگر یہ مدت بہت ہی مختصر ہوتی ہے۔ بہت جلد اس کا غضب بھڑک اٹھتا ہے، اس کا عبرتناک عذاب ٹوٹ پڑنے کے لیے بے تاب ہو جاتا ہے اور بہت جلد ظالم کی دردناک تباہی کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ظالم ڈھیل پا کر نشہ اقتدار میں اور زیادہ بدمست ہو جاتا ہے۔ ظالم ڈھیل پا کر نشہ اقتدار میں اور زیادہ بدمست ہو جاتا ہے۔ درندگی، سفاکی، ظلم و ستم اور بے حیائی کے وہ مظاہرے کرنے لگتا ہے کہ جنگل کے درندے بھی شرمانے لگتے ہیں، لیکن اس کی بے حیائی اور رذالت بڑھتی جاتی ہے۔ اللہ کی طرف سے ظالم کو یہ ڈھیل اور دل کے ارمان نکال لینے کا یہ موقع دراصل اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ ظالم کی مہلت پوری ہو چکی ہے، اس کے دردناک انجام کا وقت قریب آ چکا ہے اور اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اللہ کی پکڑ انتہائی شدید ہوتی ہے اور اس کی پکڑ میں آنے والا پھر کوئی حامی ناصر نہیں پاتا۔ یہ ڈھیل دراصل اس بات کا موقع ہوتا ہے
کہ ظالم خوب کھل کھیل لے اور اپنے انجام بد کو اپنے ہاتھوں مکمل کر کے اپنے ہاتھوں اپنی قبر کھود لے، اپنے دفنانے اور اپنے نام و نشان مٹانے کے انتظامات مکمل کر لے اور اپنی متعفن لاش پر خود ہی ماتم اور فغاں کر لے، اس لیے کہ اس کی تباہی اور بربادی پر نہ کوئی رونے والا ہوتا ہے اور نہ کسی طرح اتنی مہلت ہی اسے دی جاتی ہے۔ سورہ دخان میں ارشاد ہے آیت نمبر 29 میں، فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین، پس ان پر نہ آسمان رویا اور نہ زمین اور نہ انہیں ذرا سی مہلت دی گئی۔ ہر ظالم و جابر کے لیے یہ انجام مقدر ہے، مگر ظالم و جابر اپنے اقتدار اور طاقت کے نشے میں اس فریب کا شکار ہوتا ہے کہ وہ روئے زمین پر سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ کے بندوں کی گردنیں اس کے قبضے میں ہیں، وہ اپنی طاقت کے بل پر جس کو چاہے کچل دے، جس کو چاہے نیست و نابود کر دے اور جس کی گردن چاہے اپنے سامنے جھکا لے۔ بھلا اس کے منصوبوں کو چیلنج کرنے والا کون ہے؟ کس کی ہمت ہے جو اس سے سرتابی کی جرت کرے یا اس کے مقابلے میں آئے؟ دراصل بدمست ظالم کی فکر و نظر مفلوج ہو جاتی ہے، نہ تو نوشتہ دیوار پڑھنے کے لیے اس کی آنکھیں کام کرتی ہیں اور نہ تاریخ کے اوراق سے سبق لینے کے لیے شعور و بصیرت ہی اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ وہ اپنی شرمناک تباہی اور انجام بد تک پہنچنے کے لیے بے چین ہوتا ہے اور بے قرار ہوتا ہے کہ آخر یہ دیر کیوں ہو رہی ہے، اللہ کی پکڑ کا فیصلہ کب ہوگا۔ اسی بے تدبیری میں وہ اپنے مقابلے میں آنے والے کمزوروں بے بسوں کو وارننگ دیتا ہے کہ خبردار جو میرے اقتدار و اختیار کے خلاف کوئی قدم اٹھایا، میرے حکم کا انتظار کرو ورنہ تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا اور سولیوں پر چڑھا دوں گا۔ یہ وارننگ دیتے ہوئے اسے ذرا احساس نہیں ہوتا کہ میں اپنے اقتدار کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک رہا ہوں، اور وارننگ کے جواب میں بے بس مظلوموں کی زبان سے وہ نہایت بے باکی اور جرت کا جواب سن کر سکتے میں آ جاتا ہے۔ فقد ما انت فاض، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 72 میں ارشاد ہے، تو جو کچھ بھی کر سکتا ہے کر گزر، ہمیں پرواہ نہیں۔ یہ موڑ دراصل بڑا ہی فیصلہ کن ہوتا ہے۔ اس موڑ پر آ کر مظلوم بے بس فاتح بن کر ابھرتا ہے اور ظالم دردناک تباہی کے گڑھے پر کھڑے ہو کر اپنے انجام بد کا منتظر ہوتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ظالم کو ایک وقت تک مہلت دیتا ہے، مگر جب اس کو پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ اور ترجمان وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی، سورہ ہود کی آیت ہے، آیت نمبر 11، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اور جب تمہارا رب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کی پکڑ بڑی شدید اور دردناک ہوتی ہے۔ ظلم و بربریت اور مظلومی و بے کسی کی اس کشمکش کے پس منظر میں ایک زبردست حقیقت عام طور پر نگاہوں سے اوجھل ہوتی ہے، ظالم اور سفاک کی نگاہ سے بھی اوجھل ہوتی ہے، اور ان دانشوروں کی نگاہ سے بھی جن میں اظہار حق کی اخلاقی جرت نہیں ہوتی، اور وہ اپنی اس اخلاقی کمزوری، غفلت اور بدترین بزدلی کو سنجیدگی، حکمت اور سیاسی شعور کا نام دے کر اللہ کو بھی فریب دیتے ہیں، اہل حق کو بھی فریب دیتے ہیں اور خود کو بھی فریب دیتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 میں ارشاد ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ وہ فریب دیتے ہیں اللہ اور اہل ایمان کو، اور حقیقت میں وہ اپنے آپ ہی کو فریب دیتے ہیں، لیکن انہیں شعور نہیں ہے۔ یہ بصیرت افروز حقیقت اللہ کی حمایت و نصرت ہے۔ مظلوم اور بے کس کو اللہ بے سہارا ہرگز نہیں چھوڑتا۔ اللہ خود مظلوم کی حمایت کرتا ہے، اور جس کی پشت پناہی اور حمایت اللہ تعالیٰ خود کر رہا ہو، اس کی فتح و کامیابی میں وہی شک کر سکتا ہے جو ایمان سے محروم ہو۔ پھر جس کی فتح و کامرانی اس قدر واضح اور یقینی ہو، اس کی حمایت میں حق کا اظہار کرنے سے بھی کترانا اور رات کو رات کہنے کی بھی جرت نہ کرنا حکمت و مصلحت نہیں، بزدلی ہے، اخلاقی جرت سے محرومی ہے، ضعف فکر و نظر اور ضعف ایمان کی بیماری ہے۔
اقتدار کے نشے میں بدمست ظالم اور جابر کی نگاہ سے اگر یہ حقیقت اوجھل ہے تو وہ معذور ہے، لیکن عام دانشوران ملک، خواہ وہ کسی گروہ اور طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ روئے زمین کا کوئی حصہ ہو، طاقت و اقتدار کا اصل مالک اللہ ہے۔ یہاں اصلاً اسی کی مرضی چلتی ہے، اسی کا حکم نافذ ہوتا ہے، اور جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اور جب وہ انتقام لینے پر آتا ہے تو انتقام صرف اس ظالم اور سفاک سے ہی نہیں لیتا جس کے ہاتھ مظلوم کے خون سے رنگے ہوئے ہوں اور جس کے دامن پر ظلم و بربریت کے داغ ہی داغ ہیں، بلکہ وہ ان لوگوں کا بھی گریبان پکڑتا ہے جو حق اور ناحق کو جانتے بوجھتے حق کا اظہار زبان سے نہیں کرتے اور یہ کہنے کی جرت نہیں کرتے کہ ظلم کا سلسلہ روک دو۔ اللہ کے بندوں پر ظلم کرنے اور ان کے خون سے ہولی کھیلنے کا موقع تمہیں ہرگز نہیں دیا جائے گا۔ یہ خاموشی سنجیدگی نہیں، ظلم پر ایک یکگنا رضامندی ہے۔ یہ حکمت و مصلحت نہیں، ظالم سے مرعوبیت ہے۔ سیاسی شعور نہیں بلکہ خوف بزدلی ہے کہ کہیں اس کشاکش میں کوئی کانٹا اس کے پاؤں میں نہ چبھ جائے۔ مسند احمد میں ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم، یقیناً میں ظالم سے انتقام لے کر رہوں گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اس سے بھی ضرور انتقام لوں گا جس نے کسی مظلوم کو بے بسی کی حالت میں دیکھا اور قدرت رکھنے کے باوجود اس کی مدد نہیں کی۔ ملک کے کسی حصے میں ظلم ہو رہا ہو، ظالم دندنا رہے ہوں، تو دیش کے ہر باشندے کا یہ فرض ہے کہ وہ ملک و قوم کی بھلائی میں حق کا اظہار کرے اور کھل کر بتائے کہ فساد، ظلم و بربریت، بے انصافی اور زیادتی سے پوری قوم کی ساکھ گھستی ہے، قومی اور ملکی مفادات کا نقصان ہوتا ہے اور ملک و قوم ترقی کے بجائے انحطاط کا شکار ہوتی ہے۔ یہ ملک ہر اس شخص کا ہے جو یہاں بستا ہے اور یہاں کی نعمتوں سے مستفید ہوتا ہے۔ اس ملک کا سنوارنا، بنانا اور اس کو ترقی کی راہ پر گامزن رکھنے میں اپنے حصے کی ذمہ داریوں کو شعور کے ساتھ ادا کرنا صرف ملک کی فریضہ ہی نہیں بلکہ دینی فریضہ بھی ہے۔ یہ ملک تباہی کی طرف جائے گا تو ہم بھی تباہ ہوں گے، ملک تباہ ہوگا تو ہمیں تباہی سے بچانے والی کوئی چیز نہ ہوگی۔ اللہ نے اپنے منصوبے کے تحت ہمیں اس ملک میں بسایا ہے اور فہم و شعور کی صلاحیتوں سے نوازا ہے، تو اس لیے کہ جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں کے اچھے برے کو پہچانیں، اس سے تعلق رکھیں اور ملک کو اچھائیوں، بھلائیوں اور تعمیر و ترقی کی راہ پر لگائے رکھنے میں سنجیدگی اور اخلاص کے ساتھ اپنے حصے کے فرائض سر انجام دیں۔ یہ یقینی حقیقت ہر ایک کے سامنے ہمہ وقت رہنی چاہیے کہ ظلم کی عمر بہت قلیل ہوتی ہے، اس لیے کہ ظلم و بربریت کا ننگا ناچ انسانی بستی کے لیے معمول کی حالت نہیں ہے، حادثے کی حالت ہے، اور حادثہ وقتی اور ہنگامی ہوتا ہے، چاہے کتنا ہی بڑا ہو اور اس سے انسانی بستی میں کتنا ہی شور و ہنگامہ برپا ہو۔ معمول کی حالات کے خلاف ہنگامی حالت کی عمر برسات کی لہلاتی گھاس سے بھی کم ہوتی ہے۔ پھر یہ حقیقت بھی نظر انداز کر دینے کی نہیں ہے کہ مظلوموں پر جبر و تشدد کرنے والی اور انسانی خون بہانے والے سماج کے تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں۔ سارے انسان اس ظلم و بربریت کو نہ چاہتے ہیں نہ اس میں ملوث ہوتے ہیں، مگر چونکہ یہ انسانی بستی کی فطرت کے معمول کے خلاف واقع ہوتا ہے، اس لیے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پوری بستی اس میں مبتلا ہے۔ ظلم و بربریت اور جبر و تشدد کا شور و غوغا اس لیے بھی زیادہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو نہ چاہنے والے اس کے خلاف زبان کھولنے کی ہمت نہیں کرتے، لیکن جرأت و ہمت سے محروم اکثریت دل سے ظالم اور ظلم کی حامل ہرگز نہیں ہوتی۔ وہ بھی ظالموں کے ظلم سے بیدار ہوتے ہیں اور امن و سکون کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ امن پسند اور ملک و قوم کے بہی خواہوں کا فرض یہ ہے کہ وہ اخلاقی جرأت سے کام لیں، اور جب کسی طرف سے اللہ کے مظلوم بندوں کی آہ و کرا کی آواز سنیں، اس سے پہلے کہ وہ انہیں مدد کے لیے پکاریں اور اپنی آہ و بقا سے عرش الہی میں زلزلہ پیدا کریں، سنجیدہ، دانشور اور اخلاقی ہمت رکھنے والے ملک کے باشندوں کا کام یہ ہے کہ وہ بڑھ کر ظالم کا ہاتھ روکیں، مظلوم کی حمایت اور نصرت میں آواز اٹھائیں۔ یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ مظلوم کی آہ و فریاد اور رد و قبولیت کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ اللہ تو بہرحال مظلوم کی پشت پر ہے، مظلوم کی کامرانی اور سرخ روئی بہرحال مقدر ہے۔
اللہ کی تقدیر کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ مظلوم اور بے کسوں کا حامی اور ناصر اللہ ہے، اور اللہ جس کی حمایت اور نصرت پر ہو اس کی فتح و کامرانی سورج سے زیادہ حقیقی ہے۔ مظلوم تو یقیناً فتح یاب ہو کر ابھرے گا۔ جو لوگ ان کی حمایت میں اظہار حق کی جرات کریں گے یہ ان کے لیے باعث سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کے نفاذ میں کسی کی مدد کا محتاج نہیں۔ جو لوگ مظلوموں اور مجبوروں کی حمایت میں اظہار حق کی سعادت سے محروم ہوں ان کی محرومی واقعی قابل افسوس ہے، ورنہ مظلوموں کی فتح و کامرانی کا جہاں تک تعلق ہے اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ کافی ہے، اور جس کی پشت پر اللہ ہو اس کی ناکامی کا تصور بھی کفر ہے۔ اس اصولی گفتگو کو کسی خاص ملک، کسی خاص قوم، کسی خاص نسل اور مذہبی گروہ کے پس منظر میں پڑھنے اور سوچنے کی غلطی ہرگز نہ کیجیے۔ یہ تنگ نظری اور تعصب اپنے ساتھ بھی بدخواہی ہے اور انسانیت کے ساتھ بھی۔ انسانیت کے تقاضے اور اجتماعی اخلاقی قدریں انسانیت کی عام میراث ہیں، ان پر کسی قوم اور مذہب کی اجارہ داری نہیں ہوتی۔ انصاف کو کسی طبقے اور گروہ سے مخصوص کرنا اور کسی کو اس سے محروم رکھنا بدترین انسانی اور اخلاقی جرم بھی ہے، اور اپنے ساتھ بدخواہی بھی۔ اخلاقی قدریں سب کے لیے یکساں ہیں، اور زمین کے سینے پر اسی وقت امن و امان اور عدل و قسط کا قیام ممکن ہے جب سارے انسانوں کو ایک ہی نظر سے دیکھنے والے عزت و اقتدار کے مسند پر متمکن ہوں۔ اللہ کی نظر میں سارے انسان برابر ہیں، سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے اس کے کہ کون سب سے زیادہ اپنے خالق و مالک کی مرضی پوری کرنے والا ہے، اور خالق و مالک کی مرضی یہ ہے کہ روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کے ساتھ حسن سلوک ہو، ہر ایک کے ساتھ ہمدردی ہو، ہر ایک کے حق کی حفاظت ہو، اور کوئی کسی پر زیادتی اور ظلم نہ کرے۔ ظلم اور ظالم انسانیت کے مشترکہ دشمن ہیں۔ ظلم اور ظالم انسانیت کے مشترکہ دشمن ہیں۔ ظلم کرنے والا ظالم کسی بھی نسل، کسی بھی طبقے اور کسی بھی مذہبی گروہ سے تعلق رکھتا ہو قابل مذمت، قابل نفرت ہے، اور اس کو ظلم سے باز رکھنا ہر باشعور درد مند فرد اور گروہ کا فرض ہے۔ مظلوم خواہ کسی طبقے سے ہو، کسی نسل سے ہو، اور کوئی بھی مذہب رکھتا ہو قابل رحم ہے، قابل ہمدردی ہے، اور اس لائق ہے کہ اس کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا تو اس فریضے کا ابتدائی تقاضا ہے۔ مطلوب یہ ہے کہ تمام تعصبات سے بالاتر ہو کر خالص انسانی تقاضے کے تحت اس کو ظلم سے نجات دلائی جائے، اور ظالم کو ایسی سزا دی جائے کہ ہمیشہ کے لیے اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یہ انسانیت کا بھی تقاضا ہے، اخلاق کا بھی تقاضا ہے، مذہب کا بھی۔ اس تقاضے سے غفلت انسانیت سے دشمنی ہے، وطن سے دشمنی ہے، اور مذہب سے سرکشی ہے، خواہ آپ کا کوئی بھی مذہب ہو۔ اور آخر کار یہ روش اپنے ساتھ بھی بدترین دشمنی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔